وطبيب قلوبنا بالقاسم محمد ببيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين واللعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يخشى الله من عباده العلماء. پہلی گزارش یہ ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ طریق تلاوت کرنا کر ڈاکٹر کلب ساجد صاحب نے کلب حسین صاحب خطیب ایک قومی مسائل بھرپور طور پر جاننے اور سمجھنے والی شخصیت اور مسائل کے ساتھ ساتھ مسائل کو حل کرنے کی بھی صلاحیت رکھنے والی شخصیت. ان کے ساری سماعت کی مجلس ہے جس آیہ کریمہ کا انتخاب کیا ہے سورہ مبارکہ فاتر کی 26ویں آیت. ارشاد رب العزت ہو رہا ہے: انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. اللہ سے بس علماء ڈرتے ہیں. یعنی بات حاصل کے ساتھ نہیں جائے. انما سے جو ہے وہ آیت کا آغاز ہو رہا ہے. انما کے معنی اور مفہوم آپ پورے طور کے اوپر واقف ہیں. بہت سی آیتوں میں ابتدا میں انما آپ نے ملاحظہ کیا ہوگا اور دیگر آیتیں پیش نظر ہوں یا نہ ہوں، کم سے کم آیت تطہیر ہمارے سامنے وہاں بھی بات جو ہے وہ انما سے شروع کی گئی ہے. اللہ کا بس یہ ارادہ ہے. ہمارے یہاں جو اردو میں ترجمہ ہوتا ہے تو اس میں بس یعنی بس اس کے علاوہ اور کچھ نہیں. تو انما یرید اللہ یعنی اللہ کا بس یہ ارادہ ہے کہ اہل بیت خدا تم سے ہر برائی کو دور کر دے. جیسا کہ تمہیں ہر برائی سے دور ہونا چاہیے. اور عزیزان گرامی بس یہی انما جو ہے وہ یہاں بھی ہے. اللہ سے بس علماء ڈرتے ہیں. قرآن مجید پوری صراحت کے ساتھ ایک بات کہہ رہا ہے کہ اللہ سے بس علماء ڈرتے ہیں. عزیزان گرامی پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی انسان دنیا کی نظر میں کتنا ہی بڑا عالم ہو لیکن اگر اللہ سے نہ ڈر رہا ہو تو اس کا مطلب یہ کہ قرآن کی نظر میں عالم نہیں ہے. یعنی دنیا اسے کتنا ہی بڑا عالم تصور کر رہی ہو کیا کہنا بابا بابا، لیکن اگر اللہ سے نہیں ڈر رہا تو قرآن کی اس آیت کی روح سے وہ عالم نہیں ہے. اور دنیا جسے عالم دین نہ سمجھتی ہو، عالم دین کی جو پہچان تصور کی جاتی ہے سر کے اوپر ایک عدد امامہ ہو، وبا ہو، قبا ہو، اور یا پھر پرانے وضع کے علماء جو ایک سادی سی ٹوپی اور سادہ سا لباس کے اندر جو ہے وہ بہرحال عالم دین کہلائے. واقعی عالم دین تھے، ایسا نہیں ہے کہ عالم دین نہیں تھے، محترم عالم دین تھے. تو چاہے ان کے لباس اور ان کی وضع و قطع سے یہ نہ معلوم ہو رہا ہو کہ یہ عالم ہیں، لیکن اگر اللہ سے ڈر رہے ہیں تو یہ آیت کہہ رہی ہے کہ وہ عالم ہیں. یہ آیت کہہ رہی ہے کہ وہ عالم ہیں کیونکہ آیت میں صاف صاف کہا جا رہا ہے کہ اللہ سے بس علماء ڈرتے ہیں. اللہ سے
بس علماء ڈرتے ہیں، علماء کے علاوہ جو ہے وہ کوئی اللہ سے نہیں ڈرتا. اور عزیزان گرامی دیکھیے یہ حقیقت ہے، واقعہ حقیقت یہی ہے. دیکھیے ایک انسان اگر اللہ کی معرفت نہ رکھتا ہو تو جو آدمی اللہ کی معرفت نہیں رکھتا ہے وہ اللہ سے کیوں ڈرنے لگتا ہے؟ اللہ ہی کیا؟ دیکھیے کوئی بھی شے ہو، اگر کسی کو اس شے کی معرفت نہ ہو تو اب وہ چاہے جتنی خوفناک چیز ہو انسان اس سے نہیں ڈرے گا اگر معرفت نہیں ہے. اور یہی وجہ ہے کہ ایک بچہ عزیزان گرامی، بچہ جو ہے وہ سانپ سے ڈرتا ہوا نظر نہیں آئے گا، وہ اس لیے کہ وہ سانپ کو جانتا ہی نہیں ہے. سانپ کو جانتا ہی نہیں ہے. سانپ سے تو وہ ڈرے گا کہ جو سانپ کو جانتا ہو. یہ کتنا نقصان پہنچا سکتا ہے، یہ کیا تو ڈرتا کو ڈرنے والی چیز. کیونکہ محبت سے معاملہ بھی یہی ہے. کیا بات ہے، انسان محبت اسی چیز سے کرتا ہے جس کی معرفت ہوتی ہے. اگر کسی کے فضائل سے کوئی واقف بھی نہ ہو تو عزیزان گرامی کو کیوں محبت کرنے لگتا؟ کسی کی معرفت ہی نہ رکھتا ہو. اب یہ دنیا ہم سے پوچھتی ہے کہ دنیا اہل بیت سے محبت کیوں نہیں کرتی؟ ہم کہتے ہیں کہ جواب بالکل واضح ہے، دنیا اہل بیت کو پہچانتی ہی نہیں ہے، لہذا محبت کرے تو کیسے کرے. تو ایک صاحب نے ایک بات اس سلسلے میں کہی اور میں نے قرآن مجید کے اوپر ایک اعتراض کیا. قرآن کیا بلکہ اسلام کے اوپر اعتراض ہے. اعتراض ان کا یہ ہے کہ قرآن مجید نے اللہ کا تعارف جو بالکل عجیب و غریب ڈھنگ سے کرایا. بھائی بعض جگہوں کے اوپر اللہ سے ڈرنے کی بات ہے اور بعض جگہ کے اوپر اللہ سے محبت کی بات ہے. تو ایک طرف قرآن مجید جو ہے وہ اللہ سے ڈرنے کی بات کر رہا ہے، دوسری طرف جو ہے وہ محبت کی بات کر رہا ہے. اور یہ دونوں چیزیں جو ہے وہ ایک جگہ پہ جمع نہیں ہوتی. ظاہر ہے کہ جس سے انسان ڈرتا ہو اس سے محبت نہیں کرتا اور جس سے محبت کرتا ہو اس سے ڈرتا نہیں. کیا بات ہے، اس سے ڈرتا نہیں. لیکن یہ قرآن مجید نے اللہ کا تعارف اللہ کو جس انداز سے پیش کیا ہے وہ انسان کی سمجھ میں نہ آنے والی چیز ہے. ایک طرف کہتا ہے کہ اللہ سے ڈرو، دوسری طرف کہتا ہے کہ اللہ سے محبت کرو. تو یہ واقعہ نا عجیب و غریب چیز ہے. اور بڑا تو کہتے ہیں کہ یہ اللہ اور ایشور جو ہے یہ تو پریم کا پاتر ہے. اب آپ سمجھ گئے ہوں کہ اعتراض کہاں سے آیا. سلام پڑھیے اللہ سے تو پریم کیا جانا چاہیے. جو قرآن مجید کیا کہہ رہا ہے کہ اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اور دوسری طرف جو ہے وہ اللہ سے محبت کرو. یہ دونوں چیزیں جمع نہیں ہوتی. ہم کہتے ہیں کہ یہی آپ کی ناسمجھی ہے. یہ دونوں چیزیں جمع ہوتی ہیں اور ایک دو مثال نہیں، اس کی مثال ہر گھر کے اندر موجود ہے. باپ کے وجود سے ڈرا بھی جاتا ہے، باپ سے محبت بھی کی جاتی ہے. باپ کے وجود سے ڈرا بھی جاتا ہے، باپ کے وجود سے محبت بھی کی جاتی ہے. تو یہ کس نے کہا کہ یہ جس سے محبت کی جائے اس سے جو ہے ڈرا نہیں جا سکتا اور جس سے ڈرا جائے اس سے محبت نہیں کی جا سکتی؟ یہ دونوں ایک جگہ کے اوپر جمع نہیں ہو سکتی. اور جمع ہوتی ہے، ہر گھر میں جمع ہوتی ہے. باپ کا وجود ایسا ہے کہ جس کی وجہ سے ایک گھر کے اندر ایک نظام قائم ہوتا ہے اور ناظم کا ایک روح، ناظم کا ایک خوف عزیزان گرامی گھر کے ہر فرد کے اوپر ہونا چاہیے، ورنہ نظام بگڑ جائے گا. اور ناظم سے محبت بھی ہونی چاہیے. وہ اس لیے کہ اگر ناظم سے محبت نہیں ہوگی تو پھر آپس میں بھی محبت نہیں ہوگی.
آپس میں بھی محبت نہیں ہو. جس گھر میں باپ کو باپ کا درجہ نہ دیا جاتا ہو وہاں بھائی بھائی نہیں رہ سکتے. یعنی پہلے تو باپ کو جو ہے وہ ماننا پڑے گا, اسے تسلیم کرنا پڑے گا, تب آپس میں بھائی بھائی جو ہے وہ بھائی بھائی کی طرح سے رہیں گے. تو عزیزان گرامی اس کی مثال جو ہے وہ ہر گھر کے اندر موجود. باپ سے ڈرا بھی جاتا ہے, باپ سے محبت بھی کی جاتی ہے. تو باپ گویا عزیزان گرامی یعنی خدا بند عالم کی ایک صفت کا مظہر بن گیا. اور دیکھیں یہ بہت بڑا درجہ ہے کہ جو قدرت نے باپ کو دے دیا کہ باپ کے وجود سے ڈرا بھی جائے اور باپ سے محبت بھی کی جائے, جس طرح سے خدا سے اسے ڈرا بھی جائے اور محبت بھی کی جائے. لیکن آپ ایک چیز یاد رکھیے کہ کسی بھی تشبیہ اور کسی بھی مثال کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہر لحاظ سے تشبیہ جو ہے وہ کامل ہو. پر کسی کو اگر شیر کہا جائے تو عزیزان گرامی کسی انسان کو مثلا شیر کہا جائے تو صاحب شیر کی مانند ہے. شیر کہنے کا مطلب یہ تھوڑی کہ وہ درندے ہیں. شیر کہنے کا مطلب درندہ ہونا تھوڑا ہی ہے. شیر کو ڈرا جاتا ہے یا باپ سے جو محبت کی جاتی ہے تو اس میں صرف باپ کا فائدہ ہوتا ہے یا گھر کے ہر فرد کا فائدہ ہوتا ہے. میں عرض کر چکا ہوں کہ گھر کے ہر فرد کا جو ہے فائدہ ہوتا ہے, اس لیے کہ وہ نظام باقی رہتا ہے. تو جس طرح سے گھر کا نظام جو ہے باپ سے محبت اور ڈرنے کی وجہ سے جو ہے وہ قائم ہوتا ہے, اور عزیزان گرامی اس کائنات کا نظام بھی جو ہے خوف خدا میں اور محبت خدا کی وجہ سے قائم ہے. آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ لکھنؤ میں ان حالات کے اندر حالات بھی آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں کہ کورونا اپنے پورے شباب کے اوپر ہے, اور جو ماہرین بات کہہ رہے ہیں کہ آئندہ جو ہے وہ اس سے بھی زیادہ بدتر دن جو ہے وہ آنے والے ہیں. تو بہرحال ان حالات کے اندر اتنے عقیدت مندوں کا جو ہے وہ اجتماع ہو جانا نہ صرف یہ کہ آپ کی اپنی شیعہ کمیونٹی بلکہ برادران اسلام بھی, اور یہ 100-200 نہیں بلکہ کئی بڑی تعداد کے اندر وہ اپنی نماز جو ہے وہ الگ سے قائم کریں. یہ اس شخص کی واقع مقبولیت اور ہر دل عزیز ہونا بھرپور طور کے اوپر جو ہے وہ اثر ہوتا ہے. لیکن بہت سے امتیازات واقع ڈاکٹر کریم صادق صاحب کو حاصل تھے. تو واقع وہ جس قدر علماء کے درمیان علوم جدیدہ سے واقف تھے, دوسرے افراد جو ہے وہ اس درجے تک جو ہے نہیں تصور کی جا سکتی. بس پوری شخصیت کے اوپر جو ہے تبصرہ کرنا جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ بہت زیادہ آسان کام نہیں, مشکل مرحلہ ہے. لیکن قلب ساجد صاحب قبلہ نے ایک سلسلہ شروع کر رکھا تھا, کافی عرصہ جو ہے وہ چلا. ممکن ہے کہ شاید آپ تک وہ بات پہنچی ہو کہ وہ ماہ رمضان المبارک کی پہلی تاریخ اور عید کس تاریخ کی ہوگی, محرم کی پہلی تاریخ کب ہوگی, یہ پہلے سے اعلان کر دیا. اب ہمارے یہاں بعض افراد کی سمجھ میں یہ نہیں آتا تھا کہ صاحب یہ کیسے کرتے ہیں. دیکھیے یہ بھی کر سکتے تھے کہ تمام اپنے پورے لشکر کو ایک جگہ کرنے کے بعد جو ہے لشکر یزید پر حملہ کرنے کا حکم دے. لیکن عزیزان گرامی امام حسین نے یہ نہیں کیا.
इमाम हुसैन अपने एक एक सहाबी को मैदान के अंदर भेज रहे हैं। क्यों? आपने गौर किया कि ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि हुसैन लश्कर यजीद को ज्यादा से ज्यादा सोचने का मौका देना चाहते हैं। और अज़ीज़ान गिरामी, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कहते हैं कि जब हुसैन ने आखिरी हमले किए, यानी जनाब अली असगर की शहादत के बाद, पूरे लश्कर की शहादत के बाद हुसैन ने 7 हमले किए हैं। और हर हमले के बाद जो है वो एक बुलंदी के ऊपर आके हुसैन खड़े होते थे और फिर उसके बाद जो है वो वाज़ो नसीहत हुसैन शुरू कर दी। आलम रसूलिल्लाह, मैं तुम्हारे रसूल का नवासा हूं, मैं तुम्हारे नबी का नवासा हूं। और जिदा निगरानी वाज़ो नसीहत करते थे। तो मैं आपसे ये पूछता हूं कि हुसैन जो इस मरहले के ऊपर वाज़ो नसीहत कर रहे हैं, तो हुसैन का तो भरा हुआ घर उजड़ चुका, अब हुसैन किसके लिए नसीहत कर रहे हैं? अब हुसैन किसे समझाना चाहते हैं? ये इस्लाम मकतब इल्म है, ये दीन इल्म है। लिहाजा हुसैन मजलूम यही चाहते हैं कि करबला की जंग जो है वो इल्म आगही की भरपूर रोशनी के अंदर होनी चाहिए। और जिदा निगरानी, सरजमीन करबला का वो मंजर कि एक बच्चा एक गोशे में बैठा हुआ है और इस बात का इंतजार कर रहा है कि कब हुसैन के लबों के ऊपर उसका नाम आता है। और अजीजों, जब बहुत देर तक नाम नहीं आया तो बच्चा जो है उठ के खड़ा हुआ और उसने उठ के खड़े होने के बाद जो है सवाल किया कि क्या मौला मेरा नाम फहरिस्त शुहदा में नहीं? अजीजों, हुसैन ने फौरन ये नहीं कहा कि हाँ तुम्हारा नाम भी फहरिस्त शुहदा में है। इसका मतलब यह है कि हुसैन एक बच्चे को भी तारीकी में रखना नहीं चाहते। हुसैन चाहते हैं कि इल्म आगही की रोशनी के अंदर करबला की जाए। लिहाजा हर मरहले के ऊपर आखिरी मरहले में हुसैन ने 7 हमले किए। हर हमले के बाद बुलंदी के ऊपर आके खड़े हुए। अदादारों, तारीख कहती है, रिवायतें बयान करती हैं कि हुसैन ने 7 हमले किए हैं, लेकिन जितना शदीद हमला हुसैन ने तीसरा किया है उतना कोई शदीद हमला नहीं था। 7 हमले किए, 7 में सबसे ज्यादा शदीद हमला जो है वो तीसरा हमला था। अजीजों, ऐसा क्यों? बाज़ उलमा कहते हैं कि बहुत मुमकिन है कि हुसैन जंग करते करते उस मकाम पे पहुंच गए हो जहां जवान बेटे ने रेड़ियां रगड़, और हुसैन ने जंग को जो है हमला जो है वो शदीद कर दिया। और उलमा फरमाते हैं कि ये भी मुमकिन है कि हुसैन जंग करते करते उस जगह के ऊपर पहुंच गए हो जहां अब्बास के शाने खता हुए। और बहुत मुमकिन है कि हुसैन जंग करते करते उस जगह के ऊपर पहुंच गए हो कि जहां जनाब कासिम का जसद 12 टुकड़ों होगा मैदान में निकला और हुसैन ने वेदा को सरजमीन करबला के ऊपर बिछाया था। और अज़ादारों, हुसैन जब इन तमाम इम्तिहानात से गुजर गए तो अब जो हुसैन ने सजदे आखिर में सर रखा है, तो अज़ादारों खुद हुसैन ने सर नहीं उठाया। हाँ, वो दूसरे अफराद थे कि जिन्होंने सर हुसैन को कलम करने के बाद नौके नेज़ा पे बुलंद किया है। अज़ादारों, इसका मतलब यह है कि हुसैन का ये सजदा आज भी जारी है, इसलिए तो हुसैन ने सर नहीं उठाया। हुसैन ने सर नहीं उठाया है। हुसैन दुश्मन ने सर हुसैन को कलम करने के बाद नौके नेज़ा पे बुलंद किया है। और नौके नेज़ा पे पहुंचने के बाद जो पहला मंजर हुसैन ने देखा है वो ये कि ख़याम में आग लग रही है, बच्चे खेमों से भाग रहे हैं, ज़ैनब बच्चों को बुला रही है, ये बच्चों वापस आओ, अभी ज़ैनब जिंदा है। और हुसैन ने क्या देखा? फिर हुसैन ने ये भी देखा कि बीवियों के सरों से चादरें छीनी जा रही है, अश्किया
گھاٹوں کی لبیں بھر گئی. لیکن اللہ جب تک کہ زیور لوٹ رہے تھے اور جب چادریں لوٹی جانے لگی، اب بیویوں نے غیرت میں چادر حوالے نہیں کی ہے. جناب فاطمہ بنت حسین بیان کرتی ہے، دیکھیں بحار الانوار کی روایت ہے، جناب فاطمہ بنت حسین بیان کرتی ہے کہ جب لعین چادریں چھینتے تھے اور بیویاں چادریں نہیں